آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا ایک صحیح فارم ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن لکھتے ہیں یا ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی کورٹ میں وکیل آپ کا پیش ہوتا ہے، ساتھ میں آپ پیش ہوتے ہیں اور آپ کی کیس کو سنا جاتا ہے، میرٹ پر ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، ادروائز ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور آپ کو سزا دے دی جاتی ہے۔ اب ایسی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی توہین پر پی ٹی آئی جو تھی وہ فریق تھی اور وہ جا کر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ اب سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئے تو مکالمہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ سمجھ سے باہر تھا کہ یا تو پی ٹی آئی والے چاہتے ہی نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن پر جو کیس ہے وہ اس کی مزید پروسیڈنگ کی جائے، یا پھر وہ بالکل ہی بے ہوشی میں اور بغیر تیاری کیے آئے تھے۔ سمجھ سے باہر تھا بخاری صاحب۔ میں نے ٹی وی پر جب یہ مکالمہ سنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ لطیف کھوسہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کی شکایت ہے، نہ ان کے پاس پیپر ہے، نہ وہ ٹریبیونل میں گئے ہیں، اور وہ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا اب ہر جگہ پر سرداری نہیں چلے گی۔ سرداری کے حوالے سے تو میں اور آپ جو ڈسکس کر رہے تھے وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی۔ آبویسلی سرداری سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے اور کیا بھی پیپلز پارٹی نے تھا، اور جب پیپلز پارٹی کا ہی کوئی سابقہ لیڈر جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سردار لکھے گا تو یہ چٹکی کاٹنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ جی لیکن جو وکلا کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں نا کہ صحیح فورم پہ جانا چاہیے، صحیح تیاری کر کے آنا چاہیے، ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، چاہے وہ سینئر ترین ہے، چاہے وہ سیکنڈ ٹیئر ہے، چاہے وہ تھرڈ ٹیئر ہے، وہ بغیر کسی تیاری کے جاتے ہیں۔ بٹ آئی ڈونٹ بلیم دیم، کیونکہ ان کو تیاری کر کے جانے کی عادت نہیں ہے نا۔ پہلے تو عدالتیں بیٹھی ہوتی تھی، آوازیں دیتی تھی، جیسا بس اڈے پہ نہیں آپ جاتے لورے میرے پاس لاؤ، گلزار صاحب جو ہیں یا کھوسا صاحب ساڑھے کو لے آؤ، ہم فیصلہ کر کے دیں گے۔ تو وہ اس کے عادی ہیں، بغیر تیاری کے جاتے تھے، وہ شکل دیکھتے تھے ان کے اور فیصلہ ان کے حق میں دے کے اور رکا پکڑا کے بھیج دیتے تھے۔ اب آپ کو میں ذرا سیکوینس سے تھوڑا سا مثالیں دے کے اگر سمجھاؤں، اگر آپ کو یاد ہو طارق رحیم صاحب کا جو ایکسپوجر ہوا تھا سپریم کورٹ میں ہوا تھا، کیا گت بنی تھی ان کی، جو اتنا بڑا نام تھا، لوگ ڈرتے تھے ان کے نام سے، پتہ چلا بھائی کے تو پلے ہوا نکل گئی، ہاں کچھ نکلی ہوا، ٹھیک ہے بالکل۔ اس کے بعد ابھی کل دیکھیے آپ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اور آج کھوسا جیسے بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حامد خان صاحب کا بیچ میں تذکرہ ہے، وہ میں جان کے نہیں کرتا کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں۔ جو آج کھوسا صاحب کے ساتھ ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل بغیر تیاری کے گئے تھے۔ کیسے؟ ذرا ہم سیکوینس کے ساتھ چلیں گے، جی بتائیے، زیادہ مزہ آئے گا۔ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے پاس آنا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ، آپ ہمارے پاس آئے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن لے کر، آپ ہمیں بتائیے کیا اسپیسیفک ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہوئی الیکشن کمیشن نے جو ہم نے 22 دسمبر کو جاری کیا تھا حکم نامہ، اور 24 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کمپلائنس رپورٹ جو ہے وہ دے دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ جتنی مرتبہ بھی انہوں نے پوچھا وہ یہی میں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایک اسپیسیفک مثال ساتھ نہیں لگائی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ شکایت کی کاپی تک نہیں لگائی۔ انہوں نے پوچھا، چیف جسٹس نے پوچھا آپ کی شکایت کی کاپی کہاں ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے جواب دیا کہ میں نے شکایت کی کاپی تو لگائی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حال ہے بھائی، وہاں بندیالی عدالت نہیں ہے، کھوسوی عدالت نہیں ہے، ساکبی عدالت نہیں ہے، تو خود ہی آپ کوئی گلزاری بھی عدالت بھی نہیں ہے، تو آپ خیال کریں کہ آپ جب قاضی فائز عیسیٰ جیسا جسٹس بیٹھا ہوگا، چیف جسٹس بیٹھا ہوگا، تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ اب آگے آ جائیں، انہوں نے کہا کہ جی ایک تو اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی خاطر یا آپ کی خاطر ہم الیکشن کمیشن بن جائیں تو یہ تو ہم نے نہیں کرنا، نہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ یہ ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، جس کا آپ نے شروع میں تذکرہ بھی کیا کہ جو فورمز اویلیبل ہیں پہلے ان کے پاس پہ تو جائیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ڈویژن بینچ سے بھی فیصلہ نہیں ہوتا، آپ ٹریبیونل میں اپیل کریں، وہاں سے اپیلز ریجیکٹ ہوتی ہیں، پھر ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی بات سن لیں گے۔ میرے خیال سے دیٹ واز ان آل فیئرنیس۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے اصرار کر کے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے، کھوسا صاحب آپ ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، پورے پاکستان میں ہمیں کاغذات جمع ہی نہیں کرانے دیے گئے، تو ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے کتنے کاغذات منظور ہوئے؟ ہاں، ایکسیپٹیبلٹی پر بات نہیں ہے، صرف ریجیکشن پر بات ہے کہ ریجیکٹ کتنے ہوئے۔ اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جواب تھا لیکن اگر وہ یہ بتا دیتے تو پھر کیس کیا تھا؟ ہم ذرا تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ صحیح فیکٹس اینڈ فگرز۔ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے 2600 سے زیادہ کاغذات نامزدگی یعنی جمع کروائے گئے، جس میں سے 385 ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ریجیکشن صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، وہ یہ اس لیے ہوئی کہ ایک ایک حلقے سے 12 امیدوار، درجن امیدواروں سے زیادہ
کے کاغذات تھے. دوسری پارٹیوں کا آپ ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں, نون لیگ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں, ٹی ایل پی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں, بہت ساری دیگر جماعتوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو اٹس اے پروسیس. ایک حلقے سے 31 امیدوار بھی. کریکٹ, یہ ایک پروسیس ہے, اور جس میں ہر پارٹی کے ساتھ اس کے میرٹس کے اوپر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تھوڑا سا ہم ناظرین کو اور یادداشت ان کی تازہ کر دیں, ابتدا سے ہی آپ نے ان کے ساتھ پنگا کر لیا کہ جی ہمیں تو اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر. سکندر سلطان راجہ صاحب پہ, جی اسی کی بات جی 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 بالکل, ہاں جی کہہ دیا. اور اس وقت بھی آپ کے پاس اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی جواز یا کوئی ویلڈ پروف نہیں تھا یہ کہنے کا. آپ کو چونکہ عادت ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو ڈراؤ, ان کو دھمکاؤ اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ لو. وہ شخص ذرا تھوڑا سا ضدی ہے, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب اس طرح تو نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں صرف وہ میر مجھے یاد آ رہے ہیں, میر کا شعر ہے, میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی اب توقع بھی یہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ فیور کرے تو نہیں ہوگی نا, میرٹ پر ہوگا نا سب کچھ بھی. ہیونگ سیڈ دس, 2-3 باتیں اور اس حوالے سے میرے خیال سے ہمیں کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جہاں عدالتی جنگ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے خلاف محاذرائی جاری ہے, وہاں ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بھی بڑی گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے. بالکل بالکل, آج 2 بڑے افسوسناک واقعے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے ہم اگر پیچھے جائیں, بہت پیچھے جائیں گے تو بات بہت بڑی لمبی ہو جائے گی. ریسنٹ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے قافلے کے اوپر فائرنگ, حافظ حمداللہ پہ, پھر مولانا فضل الرحمان پہ. بعد اب آج صبح محسن داوڑ کے جو موٹرکیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے گولیاں برسا دی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد قاری صاحب ہیں, ان کا نام بھی ہے یہاں کہیں, قاری خیر اللہ صاحب جو جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہو گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ who are those people who are doing it. پتہ آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, پتہ ہمارے ناظرین کو بھی ہے, سب سے کون سے ایلیمنٹ کس کے سپانسرڈ اور کس کے حمایتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے انٹرم گورنمنٹ سے, لا انفورسنگ ایجنسیز سے, کہ وہ نظر رکھیں ان لوگوں کو الیکشن کے پروسیس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے دورے پر آیا ہے, اور اس میں تمام ان کی ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں, انٹیریئر منسٹری کے لوگ بھی ہیں, ہمارے یہاں سے بھی اسی طرح سے کمپوزیشن ہے. اور 2 چیزیں انشور کرنا فوکس ہے, وہ یہ کہ ایک تو ہمارے بارڈر کی وائلیشن نہیں ہونی نہ کی جائے, یس ٹھیک ہے, اور یہ ذمہ داری ہے کابل گورنمنٹ کی کہ وہ اپنی طرف سے اس کو انشور کرے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی. اس لیے کہ ہمارے ہاں الیکشن کی وجہ سے اب صورتحال بہت ورنریبل ہے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ کہ اس طرح کی کارروائیوں کی کھلم کھلا اجازت دی جائے. تو ہم توقع رکھیں گے اپنے لا انفورسر سے کہ وہ اس کو انشور کریں کہ پاکستان میں امن جو ہے وہ کسی صورت میں خطرے میں نہ جائے, یقینی بنایا جائے امن کو, کیونکہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ڈیلیگیشن ہے, آئی ہوپ سو کہ اس کے دوررس نتائج ہمیں نظر بھی آئے, کیونکہ 8 فروری کو جو الیکشنز ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کی اکانومک سچویشن کے لیے اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس جو ہے طوفان, اس کو تھمنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ الیکشنز ٹائم پر ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائے.